کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھاؤں آپ کو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت بھی دیکھی، جنت میں اللہ کی نشانیاں دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، دوزخ میں اللہ کی نشانیاں دیکھی۔ مشاہدہ کیا جب ایک عجیب ہی منظر دیکھا میں نے، جہنم کا ایک طبقہ تھا جو میرے سامنے پیش کیا گیا، اس میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کے اندر سے اچانک ایک بیل نکل آیا، وہ ہل چلانے والا بیل وہ نکل آیا۔ جیسے ہی وہ نکلا اس نے دیکھا کہ میں یہ کہاں آ گیا ہوں، اللہ کی قدرت، پتھر سے بیل نکلا۔ اگر اللہ پہاڑ سے اونٹنی دنیا میں ظاہر کر سکتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، تو وہ تو ہے ہی اللہ کی نشانیاں دکھانے کے لیے معجزہ معراج تھا۔ اس پتھر سے بڑا سارا بیل نکلا، دیکھا اس نے کہ میں جہنم میں آ گیا ہوں، بڑا پریشان ہوا، فوراً ٹکرے مارنے لگا واپس جانے کے لیے کہ میں پتھر میں دوبارہ واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا ہوں، مگر وہ بڑا بے قرار ہوتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، واپس نہیں جا سکتا، اب دوبارہ داخل نہیں ہوا جاتا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام سے عرض کیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ دنیا میں انسان کا بولا ہوا جملہ ہے، جس طرح سے کمان سے نکلا ہوا تیر چلانے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، چل گیا تو واپس نہیں، اگر لگ کے رہے گا، فائر کی ہوئی گولی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، لگ کے رہے گی، فائر کر دی تو۔ اسی طرح یہ نکلا ہوا بیل نکل گیا ہے، واپس نہیں آ سکتا۔ یہ تصویر ہے، عکس ہے، مثال ہے، اور یہ نتیجہ ہے۔ وہ بندہ جو بغیر سوچے کے بول تو دیتا ہے بات، زبان سے بات نکل گئی، اب واپس منہ میں داخل کرنا بھی چاہے تو واپس داخل نہیں ہوگی۔ بندے کو عادت ہوتی ہے گالیاں دینے کی، بندے کو عادت ہوتی ہے گندی گفتگو کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ جو میں بول کر سب نہ چپ کراؤ، بار شور پا رہے ہیں۔ بندے کو عادت ہوتی ہے باہر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر گندی گفتگو کرنے کی، بندے کو اس وقت بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب گھر میں ایسی بات منہ سے نکل جائے۔ یہ عادت پڑتی کہاں سے ہے اس کو گالیاں دینے کی؟ بچہ چھوٹا سا تھا، گھر میں پہلا بچہ پیدا ہوا، سارے اس کے چاچے بھی، اس کے تائے بھی، اس کے مامے بھی اسے پیار کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اپنی توتلی سی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے، تو پوری بات نہیں کر پاتا، لفظ پورا نہیں بول پاتا، مگر جب یہ سارے کزنز آپس میں مل کر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس چھوٹے سے بچے کو درمیان میں بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاچو کو گالی دو، یہ بات کہو، بول کے بتاتے ہیں یہ بات کہو۔ وہ پیچھے پیچھے بولتا ہے، تو چونکہ توتلی زبان سے بولتا ہے اور گالی بولتا ہے تو سب کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے، اور سارے اس کے گالی دینے پر ہنس دیتے ہیں اور بڑا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اس کو دو، پھر اس کو گالی دو، پھر اس کو یہ کہو، ماموں کو یہ کہو، چاچو کو یہ کہو، تائے کو یہ کہو۔ وہ گالیاں دیتا ہے۔ اب یہ اس کے ذہن پر، ذہن کے کورے پنے پر ہم نے پنچ کر دیا، صرف لکھا ہی نہیں، ثبت کر دیا، پکا کر دیا کہ گالی دینا اچھی بات ہے۔ میرے گھر والے گالیاں دیتے بھی ہیں، میرے گھر والے گالی کو پسند کرتے بھی ہیں، اور میرے گالی دینے پر بڑا خوش بھی ہوتے ہیں اور مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں،
اور مجھے چومتے بھی ہیں، گلے لگاتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ پکا کر دیا، وہاں سے عادت پکی ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلا، دوستوں میں بیٹھا، جب اس کا معاشرتی تعلق قائم ہوا، دوستوں میں بھی وہ بے تکلفی کا اظہار کرنے کے لیے جب بھی بات کرتا ہے تو ماں بہن کی گالی سے بات کرتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ بے تکلفی کا ثبوت دینے کے لیے کہ دیکھو میرا اور میرے دوست کا رشتہ کتنا گہرا ہے کہ میں اس کے سامنے اس کی ماں کو گندی گالی دے دوں پھر بھی یہ غصہ نہیں کرتا، اس کے منہ پر اس کی بہن کو گندی گالی دے دوں تب بھی یہ غصہ نہیں کرتا، میں اس کی عزت پر حملہ کر دوں تب بھی یہ غصہ نہیں کرتا، یہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے، بے تکلفی کو ثابت کرنے کے لیے گالی دیتا ہے بندہ۔ یہ گالیاں پھر پک جاتی ہیں زبان پر، مگر پھر بھی کچھ حیا رکھنے والا بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بہن کے سامنے یہ گندے لفظ بولوں، وہ نہیں چاہتا میں اپنی ماں کے سامنے یہ گندے لفظ بولوں۔ اگر بڑی نازک مجلس ہو، بڑی نازک مجلس ہو جہاں پر بڑا دھیان سے خیال سے بولنا پڑے بندے کو، مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے ہمارے گھر یا ہم کسی کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر بندہ کس طرح کی تصنع کرتا ہے، کس طرح کی بناوٹ کرتا ہے اور کتنے ہوش سے بولتا ہے، کتنا سوچ کے بولتا ہے کہ میرے بارے میں ان کا ذہنی معیار اونچا رہنا چاہیے، میرے بارے میں ان کا امیج اچھا رہنا چاہیے، میں ان کے سامنے برا نہیں بننا چاہتا، میں بولوں تو بڑا سوچ کے بولوں، میرا گراف اونچا رہنا چاہیے ان کے ذہن کے اندر، میرا گراف گرنا نہیں چاہیے، میرے بارے میں یہ بات کریں تو اچھی بات کریں، میرے بارے میں اچھا تاثر لے کر جائیں، اس لیے وہاں بندہ بڑا سنبھال کے بولتا ہے۔ اگر عادت پڑی ہونے کی وجہ سے وہاں پر منہ سے گندے لفظ نکل جائیں، نامناسب لفظ نکل جائیں، اب کیا کرے گا؟ منہ سے لفظ نکل تو گئے ہیں، واپس تو آ نہیں سکتے، سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں رہ جائے گا کہ کاش میں گندی گفتگو کا عادی نہ ہوتا، کاش میں روٹین میں یہ جملے نہ بولتا، کاش میں گالی کو گندا ہی سمجھتا تو آج اس اچھی مجلس میں گندی گفتگو کرنے سے بچ جاتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں پر تجھے بڑا محسوس ہوا اور تیری عزت نفس مجروح ہوئی، گھر والوں کے سامنے گندی بات نکل جانے سے تجھے شرمندگی محسوس ہوئی، باہر جو سنجیدہ مجلس تھی وہاں پر بڑا بن کے بیٹھا ہوا تھا، تیری گفتگو کی وجہ سے تیرا پردہ فاش ہو گیا کہ یہ کتنا گندا ہے، بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، یاد رکھ تیرے منہ کے ساتھ ہم نے ایک تیرے منہ کے ساتھ پہرا بٹھا رکھا ہے۔ قرآن کھولا، قرآن بولا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیرے منہ کے پاس ہی ایک فرشتہ بیٹھا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ما یلفظ من قول، جو بھی قول کا بات کا تلفظ کرتا ہے، جو لفظ بھی منہ سے تو نکالتا ہے وہ فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، قریب ہی بیٹھا ہے فرشتہ، جو بولتا ہے وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اتنا کڑا پہرا ہے میرے اوپر، اتنے کیمرے مجھ پر فوکس کیے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ کرامن کاتبین کافی نہیں تھے کہ دائیں کندھے پر فرشتہ اچھائیاں لکھ رہا تھا، بائیں کندھے کا فرشتہ برائیاں لکھ رہا تھا، کیا یہ ریکارڈ کافی نہیں تھا؟ اللہ فرماتا ہے کافی تو میں اکیلا ہی ہوں، لیکن تیری تسلی کے لیے تیرا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن صفحے کھول دیے جائیں گے، دفتر کھول دیے جائیں گے، پڑھ لے۔ مگر اگرچہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ تو نے کیا بولا تھا، یہ بھی لکھ رہا ہے تو نے کیا بولا تھا، ہم نے تیرے اچھائیوں اور برائیوں کا ایک من جملہ سمری کے طور پہ ریکارڈ تو رکھا، مگر زبان سے نکلے ہوئے جملے اہم اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے علیحدہ بھی فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، اس کا اپنا علیحدہ رجسٹر ہے۔ ذرا سوچ کے بولنا کہ حشر کے میدان میں اس فرشتے کا علیحدہ سے رجسٹر کھلے گا کہ جس میں یہ بتایا جائے گا
کہ باقی اعمال اپنی جگہ پر رہنے دو ابھی اس کے، ابھی کرامن کاتبین کے رجسٹر نہیں کھولتے، ابھی صرف اے انسانیت، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے سامنے کھڑے ہونا، اے انسانیت اس بندے کے بارے میں پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ بولتا کیا رہا ہے، ابھی صرف یہ دیکھو کس کیٹاگری کا بندہ تھا یہ، پھر اس سے پتہ چل جائے گا کس ذہنیت کا بندہ تھا یہ، پھر پتہ چل جائے گا کس قدر اس بندے کا انسانی معیار اونچا تھا یا نیچا تھا، پہلے یہ دیکھو یہ کہتا کیا رہا۔ اس وقت میری ماں ہی نہیں، میری امہات کا سارا آدمیت تک سلسلہ کھڑا ہوگا، میرا صرف حقیقی باپ ہی نہیں، میرے آباء و اجداد کا سارا سلسلہ کھڑا ہوگا، میرا صرف ایک استاد ہی نہیں، میرے اساتذہ کا سارا تسلسل کھڑا ہوگا، میرا ایک شاگرد ہی نہیں، میرے تلامذہ کا سارا سلسلہ کھڑا ہوگا، اور میری ایک بہن ہی نہیں، میری بہنوں کا سلسلہ کھڑا ہوگا، میری بیٹیوں کا سلسلہ کھڑا ہوگا، میرے پوتے پوتیوں کا سلسلہ کھڑا ہوگا، سارے کھڑے جب یہ سنیں گے اس نے یہ جملہ بھی بولا، یہ جملہ بھی بولا، یہ جملہ بھی بولا، کیا آج کوئی پسند کرتا ہے کہ میری ماں کو پتہ چلے جو میں گندے لفظ بولتا ہوں؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے میری بہن کو پتہ چلے جو میں گندے لفظ بولتا ہوں؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ دیکھ اس وقت تجھے محسوس کیسا ہوگا۔ احکم الحاکمین، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، جل جلالہ بڑے جلال والی بارگاہ، ذوالجلال بارگاہ کے اندر تو کھڑا ہوگا۔ پہلی تو بات ہے کھڑا ہی کیسے ہوگا تو، مشکل کتنا ہے اس ذوالجلال بارگاہ کے سامنے کھڑا ہونا، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو پانا تیرے لیے مشکل کتنا ہوگا۔ پھر ابھی سوال و جواب نہیں ہوئے تیرے ساتھ، ابھی یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا، کیوں کرتا رہا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، ابھی تو صرف یہ تیرا ایک باب کھلا ہے کہ جو زبان دی تھی تجھے کس لیے دی تھی، تو استعمال کس میں کرتا رہا، درست کی ہے یا غلط کی ہے۔ یا اللہ ایک ایک چیز، ہاں فرمایا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے جو تو نے بولا ہے۔ اب بولنا ہے تو تول کے بولنا، سوچ کے بولنا، وزن کر کے بولنا۔ چغلی کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، میں کسی کی عزت اتار رہا ہوں، میں کسی کے بارے میں گالیاں دے رہا ہوں، میں کسی کے بارے میں نامناسب جملہ بول رہا ہوں، میں کسی سے منافقت کر رہا ہوں، یا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں تسبیحات کر رہا ہوں، میں تحمیدات کر رہا ہوں، میں قرآن و حدیث کا بیان کر رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ جو بھی زبان کا استعمال ہے تیرے اختیار میں دیا گیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زبان چلے تو تجھے صدیوں کا سفر منٹوں میں طے کرا سکتی ہے، اور زبان چلے اکیلی چلے گی مار سارے جسم کو پڑوا سکتی ہے۔ یہ زبان کے دو کردار ہیں۔ اس اختیار تجھے دیا گیا، ابھی تھوڑا سا اختیار دیا گیا تجھے، زبان گوشت کا لوتھڑا، اس کے اندر نطق ہم نے پیدا کیا، بولنے کی قوت ہم نے پیدا کی، حروف و الفاظ سے شناسائی ہم نے عطا کی، تجھے الفاظ کا ذخیرہ اور خزانہ ہم نے عطا کیا۔ ہم اگر چاہیں تو تیری زبان کو خاموش کروا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو زبان ہی نہیں تیرے جسم کے روئیں روئیں کو بلوا سکتے ہیں۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان بھی ہمارے حکم سے بولتی ہے۔ کل قیامت کے دن تو نہ بھی بولے گا، تیرے ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، تیرے پیر بولنے لگ جائیں گے۔ بولنے کی قوت تو ہم نے عطا کی تھی۔ یہ تو ہے ایک نامناسب جملہ بولنا، گالی دینا، گندے الفاظ بولنا۔ اس سے آگے بڑھے تو کوئی گویہ ہے، گانا گانے والا ہے، فلمی ڈائیلاگ بولنے والا ہے، خود گویہ نہیں بھی ہے، کسی کے گائے ہوئے گانے کو بولتا ہے، کسی کے بولے ہوئے فلمی ڈائیلاگ کو بولتا ہے، کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لافٹر لینے کے لیے گندی بات کرتا ہے، تو یہ جملے یہاں تک نہیں رہیں گے۔ یہاں تک کا معاملہ بھی بڑا خطرناک تھا، مگر تیرے گائے ہوئے گانے کو آگے شیئر کیا جائے گا، آگے نشر کیا جائے گا۔ ادھر تو
اپنی ویڈیو نیٹ پر ڈالتا ہے، 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں وہ وائرل ہو سکتی ہے۔ اب اگر تو توبہ بھی کر لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور توبہ بھی سچی کر لے، تو کیا اللہ تجھے معاف کرنے پر قدرت تو رکھتا ہے، مگر یہ بتا کتنے عفتوں کے پردے چاک ہوئے تیرے اس گانے کی وجہ سے، کتنی عزتوں کے جنازے اٹھے تیرے اس گائے ہوئے گانے کی وجہ سے، اور کس قدر انسان کی غیرت اور عزت مجروح ہوئی، مسلمانوں کے بچے اور بچیاں کس طرح تھراتے رہے اور ناچتے رہے تیرے اس گائے ہوئے گانے کو، کس قدر۔ اب کیا گایا ہوا گانا منہ میں واپس لے جا سکتا ہے؟ معافی، ہم یہ نہیں کہتے کہ در توبہ بند ہو گیا، معافی مل سکتی ہے اس گناہ گار کو بھی، مگر خمیازہ کتنا برا ہے اگر اللہ نہ بخشے تو۔ کیا وہ ساری کیسٹس جلا سکتا ہے؟ کیا انٹرنیٹ پر پڑا ہوا مواد، لوگوں کے ذہنوں میں گئی ہوئی وہ زہر، وہ تو ریموو کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے؟ اس لیے یہ تو عام مخلوق کے بارے میں نامناسب کلمات تھے تیرے، جو بولتے ہوئے تو نے سوچا نہیں تھا کہ نکلی ہوئی بات دوبارہ واپس منہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس سے آگے بڑھ تو پھر اگر تو نے انبیاء کے بارے میں غلط جملہ بول دیا، اولیاء کے بارے میں غلط جملہ بول دیا، اللہ کے بارے میں غلط جملہ بول دیا، قرآن کے بارے میں غلط جملہ بول دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں غلط جملہ بول دیا، تو پھر سزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، تیرے بولے ہوئے جملے کی وجہ سے۔ بول دیا تو نے، مرتد ہو جائے نا اگر کوئی، خدا نہ خواستہ، مرتد ہونا کیا ہے؟ لفظ ہم نے سنا، اس کی تشریح شاید نہ سمجھی ہو۔ مرتد ہونا یہ ہے کہ بندہ خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں فلاں مذہب کو اختیار کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ بندہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 3 دن کے اندر اندر قید کر لیا جائے، واپس آ جائے اسلام، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے تو غلطی کر بیٹھا ہے، چلو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، واپس آ جائے اسلام کی طرف۔ 3 دن تک وہ واپس نہ آئے تو فقہ اسلامی کے پیش نظر، حدود اسلامیہ کے پیش نظر اس کو سلطان وقت حدن قتل کر دے گا۔ مرتد ہونے کی حدن سزا یہ ہے، بولے ہوئے جملے کی وجہ سے وہ حدن قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ صرف مرتد نہیں ہوا بلکہ وہ اسلام کے خلاف بکواس کر کے مرتد ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبہ کلمات کی بکواس کر کے مرتد ہوا، اللہ اور اسلام کے بارے میں بکواس کر کے مرتد ہوا، تو اب 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ من سب نبیا فاقتلوا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے جس نے کسی نبی کے بارے میں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ورا الورا ہے نا، کسی بھی نبی کے بارے میں اگر اس نے غلط جملہ بولا، ہمیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ عام معافی کا دن بھی تھا، فتح مکہ کا دن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معافی ہے، اور جو کمزور بوڑھے بچے ہیں ان کو بھی معافی ہے۔ اگرچہ تاریخی ظلم کیا تھا مکہ والوں نے، معافی بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عطا فرمائی تھی، مگر اس عام معافی والے دن بھی ہر ایک کو معاف تو کر دیا گیا، مگر ابن خطل اس حرم میں تھا، حرم کے اس کعبے کے غلاف میں چڑھا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی وجہ سے اس عام معافی والے دن اس کو وہاں سے اتار کر حرم میں قتل کر کے بتایا باقی سارے جرم معاف کیے جا سکتے ہیں، گستاخی رسول والا جرم معاف نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے، اگر معافی مانگنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے مانگو، تمہارا اور اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، ہمیں تو حد نافذ کر دینے کا حکم ہے۔ حد وہ ہے کہ جس میں قاضی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جسٹس اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بھی زبان سے بولا ہوا جملہ تھا، جتنا تو مرضی کہتا رہے کہ مجھ سے یہ ایسے نکل گیا، میں نہیں کہنا چاہتا تھا، زبان سے نکل، تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں جو کہا گیا ہے زبان سے نکلا ہوا جملہ اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اور اس قدر ہیبت ناک ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا میں نے جہنم کے اندر وہ پتھر دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک بیل نکلا
بیل گھبرا کے پھر واپس جانا چاہتا تھا مگر ٹکرے مارتا رہا، واپس نہ جا سکا، تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ جملہ ہے انسان کا کہ کہہ تو بیٹھتا ہے مگر پھر دوبارہ اس کا تدارک نہیں کر سکتا، واپس منہ میں داخل نہیں کر سکتا، بولی ہوئی بات کو، نکلا ہوا تیر کمان میں واپس نہیں آ سکتا، فائر کی ہوئی گولی واپس نہیں آ سکتی، اسی طرح بولا ہوا جملہ واپس نہیں داخل ہو سکتا۔ بولنا چاہیے تو پہلے تولنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں۔ اللہ نے تو یہاں پر فرشتہ بٹھا رکھا ہے، جھوٹ بولتا رہے بندہ، گندے لفظ بولتا رہے بندہ، وہ فرشتہ کیا کہے گا؟ ذرا یہ بھی سوچئے، یہ کرامن کاتب ایک انسان کے ساتھ اللہ کے 70 فرشتے ہو سکتے ہیں، انسان ہے، اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، فرشتے اس کے خادم بنا دیے گئے، کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے اپنی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ فرشتے انسان کے ساتھ کون ہیں؟ فرشتے سبحانم بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ کی عزت والی کرامت والی مخلوق ہے، بڑے لطیف مزاج ہیں، بڑے نازک مزاج ہیں، جس بندے کے ساتھ رہیں اگر تو وہ گناہگار بندہ ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، نیک کے ساتھ لگا دے یا بد کے ساتھ لگا دے، لگائی تو ہے نا، کرامن کاتبین بھی ہیں اور وہ فرشتہ جو منہ کے پاس بیٹھے وہ بھی ہے، اور جو ساتھ ساتھ فرشتے چلتے ہیں، کوئی یہ گرتا ہے تو یہ بچا لیتا ہے اس کو بڑی چوٹ لگنے سے، کوئی آنکھ پر بیٹھے ہیں فرشتے کہ آنکھ میں کوئی تنکا پڑنے لگتا ہے تو یہ آنکھ پہلے بند ہو جاتی ہے، کوئی فرشتے کسی جگہ پر بندے کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی کسی طرح نگرانی کر رہے ہیں، کوئی کسی طرح ڈیوٹی کر رہا ہے۔ ایک فرشتہ نازک کتنے مزاج ہے، یہ بات کر رہا تھا کہ اگر برے بندے کے ساتھ ڈیوٹی لگ گئی فرشتوں کی تو کس قدر وہ نفرت کھاتے ہوں گے اس کے کاموں سے، اور عرض کرتے ہوں گے مالک مولا ہمیں اتنا لطیف مزاج بھی بنایا ہے اور اتنے گندے بندے کے ساتھ بھی ڈیوٹی لگا دی ہے، ہر وقت عفونت آتی ہے، ایسے بدبو آتی، کیسی؟ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ایک خاص فرشتہ ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی انسان جاتا ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی برکتیں اس پر برستی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن وہ جو ساتھ چلنے والا فرشتہ ہے یہ دور بھی ہو جاتا ہے۔ کب دور ہوتا ہے؟ فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے نا، بندہ جب خلاف واقعہ بات کرتا ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ منہ سے بولے تو اس کے منہ سے اس قدر گندگی بدبو آتی ہے اس فرشتے کو کہ اس بدبو کو وہ فرشتہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ فرشتہ رحمت کا فرشتہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس قدر گندی آتی ہے بدبو اس کو۔ تو جو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں وہ دعا کرتے رہیں، یہ ہونا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتنے نیک بندے کے ساتھ ڈیوٹی لگائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ تہجد گزار بھی ہے، یہ حاجی نمازی بھی ہے، یہ متقی اور پرہیزگار بھی ہے۔ وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں یہ سارا ریکارڈ پیش کریں گے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری شارک سے قریب اللہ وہ تو ویسے ہی جانتا تھا تو کیا ہے، مگر ایک رجسٹر، ایک ریکارڈ تیار کرنے کے لیے یہ فرشتے تیرے ساتھ لگائے گئے۔ اور منظر کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے جہنم میں کچھ لوگ دیکھے شب معراج، ان کے گلے میں بڑے بڑے اژدہے اور سانپ ڈالے ہوئے تھے، وہ بڑے بڑے زہریلے سانپ پہلوؤں پر ڈس رہے تھے، ادھر ڈس رہا ہے کوئی، ادھر ڈس رہا ہے کوئی، ادھر ڈس رہا ہے، تکلیف بڑی تکلیف، مسلسل ڈستے جا رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جو زکوٰۃ کے ڈیفالٹرز ہیں، زکوٰۃ نہ دہندہ ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ ان کا حال ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا جرم، یہ وہ مال ہے جس کو یہ سینے سے لگا کے رکھتے رہے، یہ وہ مال ہے جس کو اپنے گلے سے لگا کے دنیا میں رکھتے رہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔
آج ان کے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، زکوٰۃ کو صرف اس وجہ سے تاخیر کر دینا کہ دوں کہ نہ دوں۔ ایک ہے کہ زکوٰۃ دینی تو ہے، علیحدہ کر بھی لی ہے، تاخیر سے بھی دے دو، ادا ہو جائے گی زکوٰۃ، مگر ذہن کیا ہو کہ میرے مال پر زکوٰۃ اتنی بنتی ہے اور یہ میں نے دینی ہے۔ وقت سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے کہ کسی نے قرضہ لیا ہوا تھا، بیچارہ ماڑا ہے، واپس کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، زکوٰۃ میں شمار کر لو، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ میں قبول فرما لے گا۔ اور سارا سال بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، مگر ذہن یہ ہو۔ جب ذہن بدل جاتا ہے تو اسلام بڑا نازک مزاج ہے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تنگی ہے، میں تو برداشت کر لیتا ہوں فاقوں کو، میری بیوی تو برداشت کر لیتی ہے فاقوں کو، مگر بچے تڑپتے نہیں دیکھے جاتے، بچے بھوک سے بلکتے نہیں دیکھے جاتے، ایک ہی بکری کا بچہ ہے میرے پاس، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس حال میں تو ہے اچھا ہے، تو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جا، اللہ تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، دعا ہی کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، ایک بکری سے 2 بکریاں، 2 سے 10 بکریاں، 100 بکریاں، گائے 2 گائے 10 گائے 12 100 اونٹ بن گئے، یہاں تک اتنا مال ہوا کہ مدینہ شریف کے اندر کوئی ایسی حویلی نہیں تھی کہ جس میں اس کا مال سما جائے، باہر جگہ لی اور بڑا ہی مال شمار سے باہر ہو گیا۔ ایک دن حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ریکوری کے لیے بھیجا، زکوٰۃ لے کے آ فلاں صحابی سے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی تیری بکریاں، اتنے ہزار تیری بکریاں، اتنے ہزار تیرے اونٹ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، ہزاروں میں مال چلا گیا۔ وہ جب حساب لگانے بیٹھے، اتنا زیادہ مال میرا زکوٰۃ میں چلا جائے گا۔ 1 منٹ کے لیے سوچا، کہنے لگے آپ چلو میں خود آؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ انکار بھی نہیں کیا کہ نہیں دوں گا، اور اس بات بھی نہیں کیا کہ میں دے دوں گا یا بعد میں دے دوں گا۔ اچھا تم چلو میں آؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خود آؤں گا۔ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی نے کہا میں خود آؤں گا، یہ نہیں کہا کہ آ کے دوں گا، دینے کا نظریہ بھی نہیں ہے۔ اگلے دن یا کچھ وقت کے بعد وہ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا مال پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ کی دعا سے اللہ نے برکتیں دے دی، یہ زکوٰۃ کا مال حاضر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا قاصد واپس آ گیا، تمہیں پتہ نہیں تھا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے میں نے فرما کے اپنے قاصد کو بھیجا تھا، وہ واپس آ گیا کہ سوچنے بیٹھ گیا میں دوں یا نہ دوں۔ تو کیا سمجھا کہ اللہ نے تیری محنت کا پھل دیا ہے، اللہ نے میرے ہاتھوں کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی ہے، ید اللہ فوق ایدی والے ہاتھوں کی لاج رکھی ہے، یہ سارا اللہ کا فضل تھا۔ اسلام تو اس قدر نازک مزاج ہے کہ بندہ اسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، عمل کرنے میں تاخیر ہو جائے، اللہ نے تو نماز کی بھی قضا رکھی ہے، مگر کرنے کے لیے تیار ہونے میں تاخیر ہو جائے اسلام ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال قبول نہیں کیا، جا کسی اور کو دے دے، بیت المال میں نہیں رکھا جائے گا۔ صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، عمر فاروق نے قبول نہیں کیا، عثمان غنی نے قبول نہیں کیا، زکوٰۃ وہ دیتے رہے مگر بیت المال کے اندر اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ اس نے سوچنے میں تاخیر کر دی تھی۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ معجزہ معراج سے یہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام پر آمنا و صدقنا یہ ایمان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد